بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ سکون خانہ کورس کا 8واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ پڑھیں گے، تاکہ یہ مثال کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ان کی کچھ سیرت بیان کروں گا، تاکہ ہم ان کی سیرت جان کر ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہو ان کی سیرت اپنانے کا، اور ان جیسی نیک عادتیں اپنانے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ میں نے پہلے آپ کو مثال ان کی دی جو عمر میں بڑی تھی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اب دوسری مثال میں آپ کو ازواج مطہرات میں سے ان کی دے رہا ہوں جو عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں گڑیاں کھیلتی تھی، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تو اس وقت بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ انہوں نے ایک گھوڑا بنا رکھا تھا جس کی آنکھیں وغیرہ زہر نہیں تھی، مگر اس کے پر بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھیل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے؟ کہنے لگی سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا اور اس کے پر تھے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کے محبوب کے پاس تشریف لائی، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی روایت کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک سبز ریشمی رومال ریشمی کپڑے کے اندر میری تصویر آسمانوں سے لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی کے طور پر چن لیا ہے، اور فرمایا کرتی تھی ابھی تو میری شکل میرے ماں کے بطن میں بھی نہیں بنی تھی کہ میری شکل اللہ نے میرے محبوب کو پہلے دکھا دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ بہت غم زدہ رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مغموم رہتے تھے۔ تو اس غم کی حالت میں پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہی شکل دکھلائی، تو آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، چنانچہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ اس وقت آئی تھی کہ جب ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت ایک تو یہ تھی کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ جب یہ بلوغت کی زندگی میں قدم رکھیں تو ان کی پہلی نظر اللہ کے محبوب کے چہرے کے اوپر پڑے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ چھوٹی عمر میں کیونکہ یاداشت بہت پکی ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جتنی عالمہ یہ بنی اتنی ازواج مطہرات میں سے کوئی اور نہ بن سکی۔ بلکہ امام ظہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات کے علم کو جمع کر لیا جائے تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب سے بڑھ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 10 باتوں میں مجھے اللہ رب العزت نے باقی تمام ازواج پر فضیلت دی۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ پہلی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصویر اپنے محبوب کو دکھا دی کہ یہ دنیا میں اور جنت میں آپ کی زوجہ بنے گی، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں ہی تھی جو کنوارے پن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں یا تو وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اور تیسری فضیلت میں فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس حال میں کہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔
یعنی اسی وقت جبرائیل تشریف لے آتے تھے. یہ فضیلت صرف مجھے حاصل ہے. اور چوتھی فضیلت کے بارے میں فرماتی تھی کہ میں ہی تھی کہ جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نازل فرمائی. اور پانچویں فضیلت فرمایا کرتی تھی کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا بنا کر لہرانے کی ضرورت تھی اور آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے. جب مجھے پتا چلا تو میرا ایک دوپٹہ تھا جو سفید اور اس کے سفید تھا اور اس کے اوپر کالی لائنیں بنی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا. تو یہ اسلام کا جھنڈا جو اصل جھنڈا ہے وہ کالا سفید اور اس کے اوپر کالی لکیریں ہوتی تھی. اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ میرے ماں اور باپ دونوں مہاجر اور صحابی تھے. یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں تھی. ساتویں فضیلت فرماتی ہیں کہ میں کئی دفعہ لیٹی ہوئی تھی کہ سامنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ فضیلت آپ کے ازواج میں سے کسی اور کو حاصل نہیں تھی. آٹھویں فضیلت فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کئی مرتبہ اکٹھے غسل فرماتے. ایک برتن میں پانی ہوتا، ہم دونوں قریب بیٹھ کر نہا رہے ہوتے. کبھی میں پیالے سے پانی اپنے اوپر ڈالتی اور کبھی اللہ رب العزت کے محبوب اپنے اوپر ڈالتے تھے. یوں مل کر نہانے کی فضیلت میرے سوا کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہوئی. نامی فضیلت فرماتی تھی کہ میں بستر پر بیٹھی تھی اور اللہ رب العزت کے محبوب میرے سینے پر اپنا سر رکھ کر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اس حال میں کہ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اور 10ویں فضیلت فرمایا کرتی تھی کہ میرے حجرے کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا اور اسے جنت کا باغ کہا. اور جنت کے باغ میں اللہ کے محبوب قیامت تک آرام فرما رہے ہیں. یعنی میرے ہی حجرے میں اللہ کے محبوب کی قبر بنی. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے فضیلتیں تھی. اور ایک فضیلت یہ بھی میں بیان کر دوں کہ ازواج مطہرات، اور یہ بات ہے کہ ازواج مطہرات میں وہی تھیں جو آپ کے خلیفہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، جو آپ کے پہلے خلیفہ بنے، آپ ان کی خلیفہ کی بیٹی بھی تھی، اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب بھی دیا. تو یہ فضیلت بھی صرف سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی اور اس میں مغفرت اور رزق کریم کا جو وعدہ کیا وہ براہ راست انہی کے بارے میں تھا. یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی. فرماتی تھی کہ کئی مرتبہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے، اللہ کے محبوب گوشت کی بوٹی کھاتے اور آدھی بوٹی کھانے کے لیے مجھے عطا فرماتے. ایسا ہوتا کہ میں پانی پی رہی ہوتی اور اللہ کے محبوب مجھے فرماتے کہ مجھے بھی پانی بچا دینا، اور میرا بچا ہوا پانی اللہ کے محبوب خود نوش فرماتے. یہ محبت کا طریقہ ہے. یہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے میاں بیوی کو آپس میں رہنے کا طریقہ گویا کہ سکھایا. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دوڑ بھی لگاتی تھی، اور 2 دفعہ دوڑی، ایک دفعہ میں جیتی اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوش طبی کوئی ایسا میاں بیوی آپس میں کھیل بھی کھیلے کہ جس کے ساتھ ان کی آپس میں محبت بڑھے. اور فرماتی ہیں کہ حضور کو میرا اتنا خیال تھا کہ جب گھر سے باہر جاتے تو میری ہم عمر کی لڑکیاں بھیج دیتے تاکہ وہ میرے ساتھ آ کر کھیلے. تو آج خاوند تو اس قسم کے مزاج میں ہو جاتے ہیں کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اور باتیں نہ کرے، وہ اکیلی رہے، کوئی اس کے ساتھ نہ ہو. بلکہ جب عورت اپنے ہم عمر عورتوں کے ساتھ، بشرطے کہ وہ بھی نیک ہوں، صالح، با پردہ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھے، گپے لگائے، اور اس کے ساتھ جب ہم خیالی ظاہر کریں گے تو اس کے ساتھ دل میں اور دماغ میں سکون آئے گا. اور یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی سنت بھی ہے، اور اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے تو اس کا پھر بہت زیادہ فائدہ ہے. اور فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو
تھوڑی دیر پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ گویا کہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنا اس انداز سے کہ محبت میں اضافہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر، تو اس سے بہت زیادہ آپس کے تعلقات اور مضبوط ہوں گے اور اللہ رب العزت دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو دنیا کی عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ سرید ایک قسم کا کھانا ہے، یعنی روٹی کے ٹکڑے کر کے یہ گوشت کے سالن میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل کھانا قرار دیا، باقیوں پر اس کو فضیلت دی۔ فرمایا کہ جیسے اس کو فضیلت حاصل ہے تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کیا حاصل ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت بہت آئی تو حضور کی بعض ازواج نے جا کر عرض کیا کہ ہمیں بھی کوئی خرچہ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند لگی تو آپ نے 30 دن تک اپنی بیویوں سے الگ رہے۔ اور پھر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور اس میں اختیار تھا کہ تم اگر چاہو تو حضور کو اختیار کر لو اور اگر چاہو تو تم مال و دولت تمہیں دے دیا جائے اور اس کو اختیار کر لو۔ اب دیکھیں اس میں محبت کا ایک قسم کا امتحان بھی ہے، تو اس لیے اگر کبھی کبھی شوہر اپنی بیوی کی محبت کا امتحان لے بھی لے تو بیوی اس کو سنت سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کی محبت کا امتحان لے لے تو اس کو ناگوارا نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر چلنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اور حضور کی محبت ایسی تھی کہ کہا کہ شاید بچی ہے کہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے حضور نے ساتھ بھی فرمایا عائشہ اپنے والد صدیق اکبر سے جا کر بھی اس کا مشورہ کر لو، میں جو آپ سے بات پوچھ رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پوچھئے کون سی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جب حضور نے یہ آیت بتائی اور کہا کہ اللہ نے ایسے اختیار دیا ہے تو مجھے اختیار کرو یا مال دولت کو اختیار کرو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا آقا اس میں مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں تو آپ کو ہی پسند کرتی ہوں، مجھے دنیا اور اس کے زینت اور اس کا مال و دولت مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس لیے عورت کو بھی جب فوقیت اپنے شوہر پر دی جائے اور مال و دولت پر نہیں، اور آج افسوس ہوتا ہے کہ آج کی عورتیں مال و دولت کو فوقیت دیتی ہیں اور اپنے شوہر کی خوشی اور اس کی غمی کو فوقیت نہیں دیتی، اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر اجڑ جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ مرد بھی کہیں چلا جاتا ہے اور عورت بھی کہیں شادی کر لیتی ہے، اور جو درمیان میں بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی ایک یتیمانہ، ساری زندگی بچپن سے لے کر آخر تک یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں۔ خدارا ایسے فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے معصوم بچوں کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوں کی طرف ضرور دیکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان معصوم بچوں کی آہیں ہم تک پہنچے اور ہمیں دنیا کے اندر ہی اس کی سزا بھگتنی پڑ جائے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی چیز کے اندر چل رہا ہے۔ آج معاشرے میں جھگڑا فساد اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ روزانہ کے اندر میں آپ حضرات کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے پاس دارالافتاء میں تقریباً 100 میں سے 95% جو مسائل آتے ہیں وہ صرف طلاق کے مسائل، اور ان 95 کے بعد باقی 3-4% میراث کے آ جائیں گے، اور 2% جو باقی عبادات، نماز، روزہ، زکات، بس۔ جھگڑے کی شرح اتنا بڑھ گئی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ہمارے پاس تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، جو دیندار نہیں ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر اپنی سمجھ بوجھ پر فیصلے کر لیتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ ان کے فیصلے درست ہیں یا نہیں۔ تو اس وجہ سے ایک چھوٹی چھوٹی بات کو انا مت بنائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، آپ کی ازواج کی زندگی پڑھیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی عائلی زندگی کو پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیے، اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کیجیے، اور شوہر بیوی کے مزاج کو سمجھے،
بیوی شوہر کے مزاج کو سمجھے، اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھو، اور پورے گھرانوں کو اکٹھا اور یکجا اور اتفاق و محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو۔ اپنے اندر جو من ہے اور میں ہے، خدا را اس کو مٹا دیجئے۔ خدا را زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 دن کے لمحہ کی زندگی ہے، آج بیٹھے ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آج اگر ایک عورت گھر کے اندر دلہن بن کے آ رہی ہے، کل یہی عورت ہوگی ساس کے روپ میں ہوگی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا رویہ اپناؤ گی تم اپنی بہو کے ساتھ؟ تو اس لیے خدا را قرآن و حدیث پر غور کر کے اپنی زندگی کو درست کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔